مروان بن حکم کو جب گورنر مدینہ بنایا گیا تو معاویہ بن ابی سفیان نے مروان بن حکم کو حکم بھیجا کہ مدینہ اور مکہ مکرمہ میں میرے بیٹے یزید بن معاویہ کی جانشینی کی بیعت لی جائے۔ چنانچہ مروان بن حکم مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت معاویہ بن ابی سفیان کو یہ خیال بخشا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے جانشین کا اعلان کر دیں تاکہ امت مسلمہ ایک بار پھر سے فتنوں اور آزمائشوں کا شکار نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کی خلافت کی بیعت لوں، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اسی مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے مروان بن حکم کی یہ بات سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے، او بدبخت انسان، تم اور تمہارا امیر کیا یہ چاہتا ہے کہ اسلامی خلافت راشدہ کو کیسر و کسریٰ کی طرح بادشاہت اور ملوکیت میں تبدیل کر دیا جائے؟ واللہ اسلام کا یہ اصول نہیں ہے کہ ایک خلیفہ اور امیر اپنی زندگی میں ہی اپنے دوسرے خلیفہ اور امیر کو نامزد کر جائے۔ اگر تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق کی مثال دیتے ہو تو مجھے یہ بتلاؤ کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے؟ معاویہ بن ابی سفیان کس طرح سے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کر سکتے ہیں؟ مروان بن حکم نے جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی یہ بات سنی تو اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لو۔ یہ فرمان سن کر عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، کیونکہ وہ ان کی بہن تھی۔ مروان بن حکم کے کارندوں نے جب دیکھا کہ وہ امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں چھپ گئے ہیں تو وہ حجرے کے اندر گھسنے کی ناپاک جسارت سے باز رہے، مگر مروان بن حکم نے بآواز بلند عبد الرحمن بن ابی بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ قرآن مجید میں تمہارے لیے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ اے ابو بکر کے بیٹے، جب تو اپنے باپ دادا سے کہا کرتا تھا کہ کیا اللہ ہمیں پھر سے حساب و کتاب لینے کے لیے زندہ کرے گا؟ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ مروان کے منہ سے سنے تو آپ نے بلند آواز سے اپنے حجرہ مبارک میں سے ہی مروان بن حکم کو آواز دی کہ اے بدبخت انسان، قرآن مجید کی کوئی بھی آیت میرے اور میرے خاندان کے خلاف نازل نہیں ہوئی سوائے ان آیات کریمہ کے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، لیکن تیرے اور تیرے باپ کے لیے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے خود یہ الفاظ سن رکھے ہیں کہ مروان اور اس کا باپ لعنتی ہیں، اور تیرے باپ کو اور تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرما کر مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ سن کر مروان بن حکم چپ چاپ وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ معاویہ بن ابی سفیان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین نامزد کر دینے کا مشورہ دینے والے لوگوں میں مشہور صحابہ کرام بھی شمار تھے، جن میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا نام قابل ذکر ہے۔ امام طبری اور ابن رازی رحمۃ اللہ اجمعین رقم تراز ہیں کہ ولید ابن شعبہ کی نیت مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اس نیت سے معاویہ بن ابی سفیان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جیسے پہلے مسلمان خلافت کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوئے تھے، ایسے ہی اب نہ ہو سکے، اور معاویہ بن ابی سفیان اپنی زندگی میں ہی کسی شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر جائیں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی مثال لے لی جائے تو اس مثال کے مطابق بھی یزید بن معاویہ خلافت کی جانشینی کا اہل اور حقدار نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی طرح سے یزید کا موازنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضرت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفہ اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں وہ قابلیت پرکھ لی تھی جس کی بنا پر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ لیکن یزید اسلام سے کوسوں دور تھا۔ یزید برائے نام مسلمان تھا۔ یزید نماز میں سستی اور کاہلی کیا کرتا تھا، اور بعض دفعہ تو شراب کے نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے یزید کی نماز بھی رہ جایا کرتی تھی۔ یزید میں کوئی بھی ایسا قابل ذکر امر نہیں تھا جس کی بنا پر اس کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المومنین مقرر کر دیا جاتا۔ یہاں پر معاویہ بن ابی سفیان نے حقیقی طور پر خلافت راشدہ کو ملوکیت میں تبدیل کر دینے کا عندیہ دیا تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی تھی، اور اس میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا جانشین مقرر کیے دیتا ہوں۔ تمہاری راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے 3 لوگ ہیں، جن میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شامل ہیں۔ عبداللہ ابن عمر درویش صفت انسان ہیں، ان سے تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ یا رکاوٹ نہیں ہوگی، جبکہ عبداللہ بن زبیر چالاک لومڑی کی طرح پلٹ کر حملہ کرنے والا شخص ہے، اس سے بچ کر اور محتاط رہنا۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اہل بیت میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ نرمی برتنا۔ روایات میں درج ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حج کے دنوں میں خود بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا دورہ کیا، اور اس پر بھی انہوں نے ان تینوں سرکردہ افراد سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں، اور ان کو اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین نامزد کرنے کی بابت ان کی بیعت لینے کے لیے کہا، جن میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سیاست سے اور حکومت سے اور خلافت سے کوئی سروکار نہیں، جب سب بیعت کر لیں گے تو میں بھی یزید کی بیعت کر لوں گا۔ جبکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ ایک مجلس شورا قائم کی جائے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل قائم کی تھی، اور اس مجلس شورا کے ذریعے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کروا لو۔ اگر تم خود سے زبردستی لوگوں سے اس کی خلافت کی بیعت لوگے تو اس کا سارا گناہ تمہارے سر پر ہوگا۔ لیکن معاویہ نے ان کے مشورے کو نظر انداز کر دیا۔ پھر یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو بھی یزید کی خلافت کی جانشینی کی بیعت کرنے کی طرف قائل کرنا چاہا، تو امام حسین علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ مجھ جیسا انسان کبھی بھی اس جیسے ملعون کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب سن کر معاویہ بن ابی سفیان وہاں سے ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے، اور اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے مروان بن حکم کو مدینہ اور مکہ مکرمہ میں یزید کی بیعت لینے کے لیے حکم دیا، جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو مدینہ کا تقدس پامال ہونے سے بچانے کی خاطر چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ محترم ساتھیو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔